سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں میں. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، آئے نماز سیکھیں. اس میں ہم نماز سے متعلق بہت ساری اہم ترین معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کچھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نماز کی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کریں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ نماز سے متعلق ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، آپ کے سامنے بیان بھی کی ہیں. یاد رکھیے کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں اور نماز میں کچھ فرائض ہیں جن کو ادا کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. نماز کی شرائط وہ ہوتی ہیں کہ جن کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. نماز کے فرائض وہ ہوتے ہیں جن کو نماز کے اندر ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. نماز کی شرائط 6 ہیں اور نماز کے فرائض 7. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. اور نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ٹھیک ہے. نماز کی شرائط میں سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت. کیا ہے؟ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے کہ نمازی کا جسم، اس کا لباس اور جس جگہ پر وہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہر قسم کی نجاست سے یعنی ناپاکی سے پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. نمازی کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، نمازی کا جو ڈریس ہے، لباس ہے، وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور جہاں پر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے. اگر وہ ناپاک ہوئے تو تفصیل ہے اس کی، لیکن ناپاک ہونے کی صورت میں نماز میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کی کیئر کرنا ضروری ہے، اس کا جو ہے لحاظ رکھنا، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پاکی حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سے کوئی ظاہری ناپاکی بھی آپ کے جسم پر، کپڑوں پر لگی ہوئی نہ ہو. تو وضو کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ وضو کے بغیر ڈائریکٹ نماز شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وضو کرنا یہ شرط ہے. یعنی کہتے ہیں کہ نماز جنت کی چابی ہے. نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی. اور جو طہارت ہے نا، جو وضو ہے نا، وہ نماز کی چابی ہے. تو جنت میں آپ نماز کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے اور نماز میں بغیر وضو کے داخل نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کپڑوں کو، جو آپ کے لباس کو، جو آپ کے جسم کو یا اس جگہ کو جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ناپاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہوتا، وہاں پر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں اپنے جسم کو بھی، لباس کو بھی، اس جگہ کو بھی ناپاکی سے بچانا ضروری ہے.
اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس بارے میں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں۔ یوسف بھائی میرا یہ سوال ہے کہ وضو کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ جی وضو کرنے پر تو بہت ثواب ملتا ہے، اور باوضو رہنے کا بھی ثواب ہے۔ باوضو رہنا سمجھتے ہیں؟ یعنی وضو کی حالت میں رہنا، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے نا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جو بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کرے تو اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوتا ہے جتنے بدن کو وہ دھوتے ہیں، یعنی چہرہ دھوتے ہیں وضو میں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں، تو جن اعضاء پر پانی بہائے گا نا وہیں سے گناہ ہٹیں گے، وہیں کے گناہ دھلیں گے۔ لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیں گے تو آپ کے سارے جسم کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ جو شخص وضو کی حالت میں ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، یعنی ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں۔ پیارے پیارے بچوں، کوشش کریں باوضو رہیں۔ وضو کی حالت میں رہیں گے، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، پھر ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لیں۔ کوشش کریں کہ وضو کر لیا کریں، لیکن اس میں ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ گھر کا سارا پانی آپ ہی ختم کر دیں وضو کر کے، پھر گھر والے آپ کو ڈانٹیں کہ بھئی یہ سارا دن وضو کرتے رہتے ہو، صبح شام رات دوپہر وضو میں لگے رہتے ہو، اور بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سردی میں کیا ہوگا؟ بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی ٹھنڈے پانی سے بار بار وضو کرتے رہیں گے تو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے نا، تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ جتنا زیادہ باوضو رہ سکتے ہیں اتنا باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی۔ یوسف بھائی میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں اگر شک ہو کہ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا تو نماز میں دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال تو ہے، اور اس میں تو جو ہے نا فضیل رضا، بچوں کو تو شک ہوتا ہوگا، بڑوں کو بھی شک ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اب نماز پڑھ لیں اور نماز کے دوران شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، اس طرح کا وسوسہ آ رہا ہوتا ہے یا شک ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل سننا ہے اور بہت غور سے سننا ہے۔ فضیل رضا نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر نماز کے دوران شک ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اس کی دو صورتیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کو یا تو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یعنی وضو ٹوٹنا تو آپ کو یاد تھا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اب میں نے دوبارہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے نا، تب تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو یقین نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نماز وہیں چھوڑ کر کیا کریں گے؟ آپ جا کر وضو کریں گے اور پھر نماز دوبارہ سے شروع سے پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو شک کس چیز میں ہو رہا تھا کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو شک یہ ہو رہا ہے، آپ کو یہ تو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، لیکن اب آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ میرا وضو کہیں ٹوٹا تو نہیں ہے، آپ کو بالکل بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، یعنی حکم یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ جا کر نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے اس گفتگو کے دوران بھی جس کے ذہن میں کچھ سوال ہے نا تو آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں۔ اور یوسف بھائی اگر وضو ٹوٹ گیا ہو اور یاد نہیں ہو پھر؟ تو اب یہ تو ہے نا، دیکھیں پتہ کیسے چلے گا کہ وضو ٹوٹ گیا؟ آپ ہی بتا سکتے ہو نا بھائی آپ کے وضو کا آپ بتا سکتے ہو، میرے وضو کا میں بتا سکتا ہوں، کوئی تیسرا تو آ کر آپ کو بتائے گا نہیں۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے وضو کا آپ کو پتا ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے نا کہ اصل میں تو وضو ٹوٹ گیا تھا لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو اس صورت میں ہماری شریعت نے ہمیں یہ آسانی، سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ۔
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियाँ मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियाँ यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Don। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दी है कि आप ये फैसला कर लें कि भाई मेरा वुजू नहीं टूटा है, अगर शक हो रहा है, ठीक है ना, तो और अगर आपको ज्यादा ये लग रहा है, 60-70% लग रहा है कि मेरा वुजू टूट गया है, लेकिन 30% लग रहा है कि मेरा वुजू नहीं टूटा है, तो इस सूरत में आप जाकर वुजू करें और नए सिरे से नमाज पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर 50-50 है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वुजू टूटा है नहीं टूटा है, तो फिर आपने क्या करना है, नमाज को कंटिन्यू करना है, नमाज आपकी ख़त्म नहीं होगी। अगर हमारे कपड़े नापाक हो गए हों और उस वक्त जमात निकली जा रही है तो क्या करें? कपड़े नापाक हैं, पेशाब के छींटे लग गए, नापाक पानी उड़ गया, नापाक हो गए हैं कपड़े, ठीक है। तो अब जो है किस तरह से आपने, अब जमात भी खड़ी है, ठीक है, तो अब नापाक कपड़ों के साथ तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बल्कि क्या करना है, आपने कपड़े चेंज करने हैं फौरन। कपड़े चेंज करके फिर आपने पाक कपड़ों के साथ नमाज पढ़नी है। यूसुफ भाई, अगर कपड़े नापाक हो जाएं तो हम उसको पाक कैसे कर सकते हैं? हाँ, जैसे इन्होंने सवाल पूछा ना कि कपड़े नापाक हैं, अब आपने नमाज भी पढ़नी है, ठीक है, या कोई सी सूरत पैदा हो जाती है कि कपड़ों पर बाज़ औक़ात बच्चे ने पेशाब कर दिया, कोई नापाकी लग गई, किसी परिंदे ने गंदगी कर दी, कपड़े नापाक हो गए आपके, ठीक है। अब उन कपड़ों को पाक कैसे करें? देखें, अगर नापाकी लग गई ना कपड़ों पर, तो अब आप इनको वॉशिंग मशीन में अगर डालेंगे और भी कपड़े साथ में धुलेंगे तो सारे कपड़े फिर तो क्या होंगे, नापाक हो जाए। तो इसको पाक करने का बड़ा इजी तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ही आसान सा तरीका इसका लिखा है। पता है वो क्या है? आप एक काम करें, लेकिन बड़ों को शामिल करके ना, यानी अम्मी को, अब्बू को, बड़े भाई को इसमें हम शामिल कर लें अपने इस काम के अंदर, उनसे मशवरा करके करें। एक बर्तन लेंगे, बाल्टी हो, पतीला हो, ठीक है, वो बर्तन लेकर उस बर्तन में आपने क्या करना है, उस नापाक कपड़े को डाल देना है। गौर से सुनना है प्यारे बच्चों आपने, ठीक है।
اس برتن میں آپ نے اس ناپاک کپڑے کو ڈال دینا ہے اور اوپر سے آپ نے نلکا کھول دینا ہے. جب آپ نلکا کھولیں گے تو پانی اس میں گرنا شروع کرے گا برتن میں, یا پھر پہلے سے بھی اس میں پانی موجود ہو تو اٹس اوکے, یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس میں کپڑے کو بھگو دیں, کپڑے کو ڈال دیں اور اوپر سے نلکا کھول دیں گے. کوشش کریں کہ کپڑا باہر نکلا ہوا نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کپڑا جب پانی ڈالتے ہیں نا اوپر سے نلکا کھولتے ہیں, کپڑا پھول کر اوپر آ جاتا ہے, دیکھیں. تو یہ جو کپڑا باہر نکل رہا ہے نا, آپ نے اس کو بھی اندر کر دینا ہے, کسی لکڑی سے کسی چیز سے اس کو اندر کر دینا ہے, یعنی کپڑا باہر نہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے نلکا جب کھولیں گے نا آپ, تو اب وہ پانی کیا ہوگا, بھرنا شروع کرے گا, بھرنا شروع کرے گا, بھرنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ وہ بالٹی سے کیا ہوگا, گرنا شروع ہو جائے گا. آپ نے نلکا کھولا ہوا ہے, آپ نے نلکا کھولا ہوا ہے اور پانی بھر رہا ہے, بھر رہا ہے, بھر رہا ہے, بھر رہا ہے, اور کپڑا اندر ہی ڈوبا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے جب اس کو پانی کو چھلکایا, پانی گرنا شروع ہوا, اب پانی گرے جا رہا ہے, گرے جا رہا ہے, گرے جا رہا ہے. اتنا گرا دیں گے کہ اب دل مطمئن ہو جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور پانی کے اندر کپڑا ڈوبا ہوا رہنا چاہیے. تو اب آپ کا جو کپڑا ہے نا, یہ کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. یوسف بھائی, اگر وہ جو پانی بالٹی میں موجود ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا یا وہ ناپاک رہے گا؟ بھائی دیکھیں, آپ کے کپڑے کیا ہو گئے, پاک, تو پانی بھی پاک ہے اور وہ بالٹی بھی پاک ہے, ٹھیک ہے. جو پانی گر گیا نا, ناپاک پانی گر گیا, ٹھیک ہے, ناپاک پانی گر گیا ہے. اب بالٹی کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک ہے, بالٹی بھی پاک ہے, اور آپ کے کپڑے بھی کیا ہیں, پاک ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آسان سا طریقہ ہے پیارے بچوں, کہ اس طریقے سے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں, اور بہت ایزیلی یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن دھیان رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر کپڑوں کو پاک نہیں کریں گے تو اس کی ناپاکی پھیلتی چلی جائے گی, اور کپڑوں میں مکس ہوں گے تو اور کپڑوں کو بھی وہ ناپاک کر سکتے ہیں. لہذا فوری طور پر جو کپڑے ناپاک ہو جائیں اس کو پاک کر لینا چاہے. وضو استنجا خانے میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں دیکھیں, واش روم کے اندر وضو کوشش کریں نہ کریں, ٹھیک ہے. الگ سے وضو خانہ ہو, الگ سے کوئی جگہ ایسی موجود ہے کہ جہاں پر آپ وضو کر سکتے ہیں نا, تو وہاں وضو کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے, ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اٹیچڈ بات ہے اور اس میں جو ہے واش روم بھی بنا ہوا ہے, یا بیسن یا الگ سے نلکا وغیرہ لگا ہوا ہے کہ جس کو آپ وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو پھر وہاں مجبوری کی صورت میں وضو کر سکتے ہیں. یوسف بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ کے وضو کرنا چاہیے؟ نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر تو نماز آپ توڑے نہ توڑے, نماز تو ٹوٹ گئی. بھائی وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی کیا ہوئی, ٹوٹ گئے. وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. لہذا آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود ٹوٹ گئی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں گے, اب جائیں گے, دوبارہ وضو کریں گے اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھیں گے. صبح میرا سوال یہ کہ اگر زمین پہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی بچے نے گندگی کر دی, اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گیلا پونچھا لیا اور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, لگا دیتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا, یہ پاک ہو گیا, پاک ہو گیا. لیکن ایسے تو پاک نہیں ہوگا بھائی, یہ مشکل کام ہے یہ. اب کیا ہوگا پتہ ہے, اس گندگی کے اوپر جو پونچھا پھیرا گیا نا, جو کپڑا پھیرا گیا, وہ بھی کیا ہو گیا, ناپاک, ناپاک ہو گیا, اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جہاں جہاں تک پھیلایا ہے نا, وہ سارا ناپاک ہوتا چلا جائے. اس کے اوپر پاؤں سے چل کر جا رہے ہیں, کپڑا لگ رہا ہے, بیٹھ رہے ہیں, اسی گیلے گیلے کے اوپر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے نا بہت احتیاط ضروری ہے. میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں. پیارے بچوں, اگر آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ یوں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی بچے نے مثال کے طور پر زمین پر پیشاب کر دیا, چھوٹے چھوٹے بچے کر دیتے ہیں, ان کو تو نہیں پتا ہوتا نا, تو اس نے اگر گندگی کر دی, پیشاب کر دیا, اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی خشک کپڑے کے ساتھ, گیلے کپڑے کے ساتھ نہیں, ٹھیک ہے, کسی خشک کپڑے کے ساتھ, سوکھے کپڑے کے ساتھ
پہلے اس کو بڑی احتیاط سے کیا کر لیں گے؟ خشک کر لیں گے. یعنی اس زمین کو کیا کر لیں گے؟ خشک کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ کے ہاتھ پر نہ لگے, ہاں اس کی طریق آپ کے ہاتھ پر نہ لگ جائے, دھیان رکھیے گا. اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے خشک کرنے کے بعد اس کو جو ہے کسی مناسب جگہ پر رکھ دیں اور اسی طرح پاک کر لیں جس طرح ہم نے آپ کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتایا. ٹھیک ہے. اس طرح سے کریں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو فرش ہے نا جس سے آپ نے پیشاب وغیرہ کو صاف کیا ہے, تو اب وہ جب سوکھ جائے گا نا, ابھی تو تھوڑا گیلا گیلا ہوگا, جب وہ سوکھ جائے گا اس کی بدبو ختم ہو جائے گی تو وہ زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ پاک ہو جائے گی. ہاں وہ زمین پاک ہو جائے گی. یوسف بھائی اگر بچے نے کارپیٹ پہ گندگی کر دی اسے پاک کیسے کریں گے؟ ہاں کارپیٹ کے اوپر اگر بچے نے فرش کی بجائے کارپیٹ پہ کر دیا نا, اب بہت بڑا امتحان ہے. اس کے لیے اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی. جن کے گھروں میں کارپیٹ ہے نا تو احتیاط بھی ان کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی, اور یا تو بچے کو وہاں جانے نہیں دیں یا پھر بہت محتاط ہو کر جانے دیں, کیونکہ کارپیٹ رکھنے والے ہوشیار ہو جائیں. بہت مشکل کام ہے کارپیٹ کو پاک کرنا. ٹھیک ہے بھئی. اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو سمندر میں لے جائیں اور وہاں پاک کریں. تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈبو کر رکھیں, اچھی طرح سے لہریں آئیں گی, پانی بہے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. بہتے پانی میں جب جائے گا نا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک مشکل ہے نا, تب گھر میں رہتے ہوئے اس کو پاک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ یا تو کھلی چھت یا آپ کا کھلا بڑا فرش ہو نا. دیکھیں اولاً تو ہمیں احتیاط کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ بچہ گندگی اس کے اوپر نہ کرے, اور اگر کر بھی دی ہے تو اب پھر بہت مشکل ہے کہ اب اس کو بہت بڑا فرش ہو, بہت بڑی چھت ہو, وہ پائپ ہے نا, آپ نلکے میں پائپ لگائیں اور اس کے بعد آپ اچھی طرح سے اس کے اوپر بہتا پانی جو ہے وہ بہانا شروع کریں. پانی بہتا جائے بہتا جائے بہتا جائے بہتا جائے, ٹھیک ٹھاک قسم کا پانی بہہ جائے گا, تب جا کر اس کے پاک ہونے کی صورت بن سکتی ہے. یا ایک اور صورت جو امیر اہل سنت نے لکھی ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ بہت مشکل ہے. وہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو نا لٹکا دیں دو چیزوں کے درمیان میں, کارپیٹ کو دو لکڑیاں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, آپ اس کے بیچ میں اس کو لٹکا دیں اور جتنا حصہ ناپاک تھا نا اس کے اوپر آپ اچھی طرح سے اس کو پانی سے دھو لیں. اب پانی جب ٹپکنا بند ہو جائے نا پھر دوبارہ سے پانی اتنا بہائیں. اب جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے اوپر پانی بہائیں. اب دوبارہ جب پانی اس کا ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی کریں, اتنے حصے کے اوپر پانی بہائیں. پھر جب تیسری بار بھی ٹپکنا بند ہو جائے گا نا, اب یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن آپ یہ کوشش نہیں کیجئے گا پاک کرنے کی, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پاک کرنے کی بجائے ہم کچھ زیادہ ناپاکی والے معاملات کر بیٹھیں. ٹھیک ہے, تو ہے طریقہ تو یہ ہے لیکن واقعی میں مشکل کام ہے, تو اسی لیے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. یوسف بھائی اگر فرش پہ کسی بچے نے گندگی کر دی اور قالین بچھا کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں پھر دیکھیں, اب بچے نے ناپاکی کر دی فرش کے اوپر, بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے, اور اب اس کو پاک نہیں کیا فرش کو ابھی تک. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ نے کوئی موٹا سا کپڑا بچھا دیا, جیسے آپ نے کارپیٹ کا کہا, آپ نے کارپیٹ بچھا دیا اور اس کے اوپر اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. دیکھیں پتلا کپڑا نہیں ہونا چاہیے, اس کی پھر تفصیل الگ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم کارپیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کارپیٹ بچھا دیا اور اس کے اوپر آپ نے نماز پڑھ لی, فرش نیچے ناپاک تھا, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. یوسف بھائی اگر نماز میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا اور پیچھے صف بندی ہوئی ہو تو کیسے جائیں گے آگے وضو کرنے؟ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اب اس میں کچھ بچے کیا کرتے ہیں پتہ ہے, کچھ لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ بے وضو کی حالت میں ہی اپنی نماز کنٹینیو رکھتے ہیں. بہت گناہ ہے بھائی, بے وضو تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا. ٹھیک ہے, تو بہت گناہ ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا کرنا ہے کہ آپ جب جماعت میں شامل ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً آپ کو صفوں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, فوراً آپ کو جماعت سے نکلنا ہے, کیونکہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی ہے, فوراً آپ کو صفوں سے نکلنا ہے. لہٰذا جب نماز ہو رہی ہوگی تو اب لوگ جب نماز میں ہوں گے, لوگ جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹے آپ فوراً پلٹ جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو پیچھے سے نکلنے کی جگہ کہاں سے مل سکتی ہے. یا تو بالکل کونے میں چلے جائیں اور کونے سے نکل جائیں, یا بیچ میں کہیں بھی اسپیس نظر آتا ہے تو وہاں سے نکل کر جائیں, وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ نماز شروع کریں. ٹھیک ہے, لیکن نکلنا ضروری ہوگا. اگر آپ نہیں نکلیں گے اور اسی حالت میں نماز
جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے تو یہ اچھی بات نہیں, تو یہ درست نہیں. یوسف بھائی اگر بچہ بیڈ کے اوپر پیشاب کر دے تو کیا ہوگا؟ بچوں کو سمجھا دو نا, کبھی کارپیٹ کے اوپر, کبھی بیڈ کے اوپر, کبھی فرش کے اوپر پیشاب کر رہا ہے, ایک بار سمجھا دو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھاتے کیوں نہیں ہو بچوں کو؟ بچے کیسے سمجھیں گے؟ بچے کیسے سمجھیں گے بھائی؟ بچوں کو سمجھانے کے طریقے ہیں نا, پیار سے محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں. آپ کے امی ابو بھی تو آپ کو سمجھاتے ہوں گے نا, جب آپ چھوٹے تھے تو سمجھاتے تھے نہیں سمجھاتے تھے؟ سمجھاتے ہوں گے, یاد بھی نہیں ہوگا آپ کو تو. لیکن یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں بیٹا یہ کام نہ کریں, آپ یہ کام نہ کریں, آپ وہ کام نہیں کریں. جن چیزوں میں نقصان ہو نا اس سے سمجھانا چاہیے. لیکن بہرحال جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی میں سمجھانا مشکل ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ اگر بیڈ کے اوپر اس نے کر دیا نا تو یہ تو کارپیٹ سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا. سمجھ رہے عبد الصمد؟ کارپیٹ سے بھی زیادہ مسئلہ ہو گیا. نہ آپ اس کو گدے کو نچوڑ سکتے ہیں, نہ آپ اس کو سمندر میں ڈال سکتے ہیں. سمندر میں ڈالیں گے تو پھر لانے جیسا نہیں ہوگا, سمندر کی پھر نظر کر دیں اس کو, تاکہ وہ سمندر میں پھر وہ ڈوب جائے گا. تو وہ اب جب اس پہ پانی پڑے گا گدے میں, فوم میں, اب وہ کسی استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, وہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے کہ احتیاط کرنی چاہیے والدین کو. یہ کرنی چاہیے کہ اس گدے کے اوپر, بیڈ کے اوپر پلاسٹک بچھا کر رکھیں. بیڈ شیٹ کے نیچے جو ہے نا ایک پلاسٹک بچھا کر رکھیں, تاکہ وہ پلاسٹک کی وجہ سے اگر وہ بچہ پیشاب وغیرہ بھی کر دے تو وہ گدے کے اندر نہ جا سکے. اگر اس کے اندر جذب ہو گیا نا, اب اس کو پاک کرنے کی صورت نہیں ہے. اب اس کو پورا پیک کر دیں, اس کے اوپر بیڈ شیٹ بچھا دیں, اس کے اوپر آپ تلاوت وغیرہ نہ کریں. یا ویسے بھی خیر بیڈ کے اوپر تو کوئی نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھتا عام طور پر, تو اسی لیے پھر وہ ناپاک ہی رہے گا عام طور پر. یا پھر آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا, یا پھر اتنے حصے کو آپ کو کاٹنا پڑے گا, یا اس کو دھونا پڑے گا. دھونے کے بعد استعمال کے قابل رہے تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس کو پاک کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے اور نماز اینڈ تک پڑھتے رہیں, نماز ختم ہو جائے تو نماز کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ وہ والی نماز نہیں کہلائے گی, کیونکہ وہ نماز ٹوٹ چکی ہے نا, اسی لیے وہ نماز آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی. آپ کو دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے. اگر جوتوں پر ناپاکی لگ جائے تو پھر جوتوں کو پاک کیسے کریں گے؟ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا یہ کہ اگر جوتوں میں ناپاکی لگ گئی, آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں اور آپ کے جوتوں میں کوئی اس طرح کی چیز لگ جاتی, اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھرچ دیں. آپ اس کو سڑک پر, روڈ پر رگڑیں گے نا, اس طرح سے کھرچیں گے, تو اس کو رگڑ کر آپ جب اس کا اثر اس پر سے ختم کر دو گے نا جوتے کے اوپر سے, تو جوتے کیا ہو جائیں گے آپ کے؟ پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ پاک کرنے کا اس کا طریقہ ہے. یوسف بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کبوتر اگر گند کر دے تو ہمارے کپڑے کے ساتھ ساتھ جسم بھی ناپاک ہوگا یا پھر نہیں؟ دیکھیں فضیل رضا, جو حلال پرندے ہوتے ہیں نا اڑنے والے, اچھا کبوتر حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. حلال ہے نا, ٹھیک ہے. اور کوا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. حرام ہے, ٹھیک ہے. تو جو حلال پرندے ہیں جس چڑیا ہے, حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. حرام ہے یا حلال ہے؟ ہیں بھائی کیا کہتے ہیں؟ حلال ہے, حرام تو نہیں ہے. چیل حرام ہے. حرام ہے. اچھا طوطا حلال ہے حرام ہے؟ بھائی چڑیا تو حلال ہے, کوا حرام, چیل حرام. طوطے کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا, کنفیوز ہو گئے. طوطا حلال ہے, کیا ہے؟ ہاں طوطا بھی ویسے کھایا نہیں جاتا عام طور پر, لیکن اس کا جو حکم ہے نا وہ حلال کا. بہرحال یہ ہے کہ جو حلال پرندے نا جو اوپر اڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو بیٹ وغیرہ یا جو بھی انہوں نے گندگی, ہم اس کو کہتے ہیں گندگی کی ہے, تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. حلال پرندے جو گندگی کرتے ہیں وہ کپڑوں کو یا جسم کو ناپاک نہیں کرے گا. آپ اس کو صاف کر لیں گے, وہاں سے ہٹا دیں گے, لیکن اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو اڑنے والے حرام پرندے ہیں نا, جیسے چیل ہے, کوا ہے, اس طرح کے جو حرام پرندے ہیں, تو وہ جو گندگی کرتے ہیں نا وہ ناپاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے حوالے سے حکم, اس کا جو حکم ہے شریعت کا, اس کو پاک کرنا پڑے گا. لیکن جو حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے. تو اگر کبوتر نے گندگی کر دی تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں گے, لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو پیارے پیارے بچوں ناظرین, الحمدللہ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آئے نماز سیکھیں. اس میں ہم نے بہت ساری معلومات, شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں
ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.